الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے پانچواں سبب ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور صدقہ جاریہ اگر میت کی طرف سے کوئی نیک کام کر لیا جائے تو اس نیک کام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس میت کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے دعا سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں تو نیک کام سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جیسے کسی میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، یا کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں تو وہ ان کی طرف سے مسجد بنا دے یا مدرسہ بنا دے، یا کسی مستحق غریب فقیر کی مدد کر دے اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس سے بھی اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اس طرح دوسروں کی طرف سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یعنی جو بھی کوئی نفلی نیک کام کسی کی طرف سے کر دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فضائل صدقات کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک اللہ والے تھے، کسی قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کچھ پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو بخش دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے مردے ایک جگہ اکٹھے ہیں۔ اچانک ایک بندہ ایک بڑی ساری گٹھڑی لے کر آتا ہے اور وہ اسے زمین پر رکھتا ہے۔ سارے کے سارے مردے اس گٹھڑی کی طرف بھاگتے ہیں، ایک بندہ پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ اب یہاں ایسے جہاں میں ہیں، ہمارے پیچھے اگر کوئی پیار و محبت کرنے والا ہمیں کوئی تحفہ بیچتا ہے، ہدیہ بیچتا ہے نیک عمل کے ذریعے سے، تو یہ ہمیں ڈاک ملتی رہتی ہے۔ جیسے دنیا میں لوگوں کو ڈاک ملتی ہے تو یہ ڈاک ہمارے لیے بھی لوگ بیچتے ہیں، نیک لوگ بیچتے ہیں، کوئی پڑھ کر کے بیچتے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنی ڈاک کو لینے کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں، کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ضرورت تو ہے، مگر الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں نے اسے حافظ قرآن بنا دیا تھا، اور وہ روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے اتنی ڈاک مل جاتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرا بیٹا کون؟ تو اس نے خواب میں بتایا کہ فلاں جگہ اس کی دکان ہے۔ یہ بزرگ دوسرے دن بازار گئے اور وہاں جہاں انہوں نے نشاندہی کی تھی اس جگہ جا کر کے دکان میں دیکھا تو ایک نوجوان ہے، وہ بیٹھ کر دکانداری بھی کر رہا ہے، گاہک اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ سودا بھی دے رہا ہے۔ جب گاہک چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پہچان گئے کہ اس بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے والد کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کی شان۔ کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ سے گزر ہوا، پھر کچھ پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو بخشا۔ رات کو پھر خواب دیکھا کہ ایک آدمی گٹھڑی لے کر آیا اور اس نے اس کو کھولا، سارے بندے اس کی طرف بھاگے۔ اب یہ بندہ جو پچھلی دفعہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا یہ بھی اس گٹھڑی کی طرف بھاگا۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ تو پچھلی دفعہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ بھی اس گٹھڑی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک ایکسیڈنٹ میں میرے بچے کی وفات ہو گئی، اب کوئی بیچنے والا باقی نہ رہا، اب جو جنرل ڈاک آتی ہے تو میں بھی اس سے جا کر اپنا حصہ لے لیتا ہوں۔ تو دیکھیے اپنے اولادوں کو عالم بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، نیک بنائیں، تاکہ ہم اس جہاں سے جب جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔